بیگ صاحب یہ جو ہماری سیاست ہے یہ ڈیالہ جیل کے ارد گرد گھوم رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ روز دھرنا ہوتا ہے، ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. تو ملاقات ہو جائے تو کیا حرج ہے سر اس میں؟ اور دیکھیں کہا گیا جی عمران خان جی کو کچھ نہیں ہے، پھر راتوں رات چیک اپ بھی کروایا گیا. تو اگر سر دن کے اجالے میں چیک اپ کروایا جاتا تو کیا حرج تھا؟ ویسے تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے لوگ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، عمران خان سے بہت خوف زدہ ہیں. میں حیران ہوں ان ہمارے موجودہ حکمرانوں پہ کہ اس سے کیوں خوف زدہ ہیں، حالانکہ ہی از نو بڈی. اس طریقے سے مینیپولیٹ کر کے اس کو رات میں لا کے دکھانا، مطلب کیوں ڈرتے ہیں آپ سیدھا سیدھا بتائیں کہ جی یہ ہے اور یہ مسئلہ ہے. مسئلہ. بیماری تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن نہیں کروا رہے، صوبے نہیں بنا رہے. مطلب پھر کہتے ہیں ہم پاپولر بڑھے ہیں، اخباروں میں شاید سرخیاں دیکھ لیں، پروجیکٹ دیکھ لیں، ہاں جی بڑکیں دیکھ لیں. ڈرے اس سے ہوئے جس کو ہم جیسے لوگوں نے اتارا. جی صحیح ٹھیک ہے بات. جی، اس سے آپ سارا کچھ دینے کے باوجود، یہ الیکشن بھی دینے کے باوجود ہاں جی آپ اس کی پاپولیرٹی کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے. تو میں تو حیران ہوں، پھر آپ کیوں عہدوں پہ بیٹھے ہیں؟ صرف پیسے بنانے کے لیے، بیگ اور صاحب آگے کیا ہوا ہے فوج کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان سے اتنے یہ خائف ہیں تو ان کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ عمران خان کو کھلی سپیس دینی چاہیے کہ بھائی آپ کر کے دکھاؤ، یہ جو کچھ جو مسائل ہیں آپ حل کر کے دکھائیں. نہیں، وہ مسائل نہیں حل کر سکتا، وہ اس میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے. وہ جب اقتدار میں آیا اور خاص کر اس کی بیگم، انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی، اور کرپشن کی ساری حدیں اور فیوریٹزم اپنے ایسے ایسے نااہل لوگ آگے کر دیے، اور ریاست پاکستان کو بہت نقصان ہوا. وہ اس قابل نہیں ہے. وہ جھوٹ پر مبنی جو بھی بیانیہ اس کا تھا وہ ایکسپوز ہوا. سو فار سو ان لوگوں کا بھی جو بھرم تھا وہ بھی ایکسپوز ہوا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پنجاب میں پاپولر ہیں یا پاکستان میں یا کراچی میں. بھرم ایکسپوز ہوا. یہ جو لاسٹ الیکشن میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ میرے خیال میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا. اور اس کا جو برنٹ اور اس کا جو برڈن ہے وہ سارا ہم نے فوج پہ ڈال دیا ہوا، اور ہم لوگ سائڈ پہ ہو گئے. وہ بدنام بھی ہو رہے ہیں، ان کے مسائل بھی بڑھ گئے. ٹھیک ہے جی، اور ہم لوگ آرام سے بیٹھیں گے جی عمران کو بھی آپ سنبھالیں، عدالتیں بھی آپ سنبھالیں، فلاں بھی آپ سنبھالیں، انٹرنیشنل پیسے بھی آپ نے مانگ کے لانے ہیں. یہ ملک تو پھر ایسے نہیں چل سکتا. لیکن فوج تو بیگ صاحب ہم سب کی ہے نا. جب آپ مثلا یہ حکمران جو ہیں سب کچھ ملبہ سارا فوج پہ ڈال دیں گے تو فوج تو ہماری، آپ کی اور میری فوج کمزور ہو رہی ہے نا. کمزور ہو رہی ہے. دیکھیے اس میں بھی ایک حد تک ایک پریشر، آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی. ہاں جی، وہ ایک پریشر ہے، اور وہ پریشر سویلین گورنمنٹس پہ ہونا چاہیے تھا. ان کو وہ وزن اٹھانا چاہیے تھا جو فوج اٹھا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی، اور فوج کو بالکل پروفیشنل سائڈ پہ رکھے. لیکن ہر جگہ دہشت گردی بھی وہی، منورنگ بھی وہی، اندر کے حالات بھی وہی. او بھائی پھر آپ کس لیے ہیں؟ یہ الیکشن کیوں ہوئے؟ بالکل صحیح. آپ کو حکمرانیاں مال بنانے کے لیے دی گئی ہیں، کس لیے دی گئی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریاست کے فیبرک کو ہلا کے رکھ دیا ہوا. آپ سمجھ رہے کہ سب ٹھیک ہے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں سب ٹھیک نہیں ہے. یہ کسی دھماکے سے پہلے جو ماحول ہوتا ہے نا، یہ وہ ہے. پبلک تنگ ہے. آپ کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے مئی جون میں جان چھڑا لیں گے. اگر یہ چھڑا لیں تو بہت اچھا ہے، ملک پھر ڈگر پہ آ سکتا ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام اچھے تھے، سخت تھے، لیکن ہماری تھوڑی سی اکانومی انٹرنیشنلی ریٹنگ بہتر ہوئی، لیکن انٹرنل کوئی کام ہوا نہیں. اتنی ہیوی ٹیکسیشن نے سب کو بھگا دیا اور بزنس ٹھپ ہو گیا. اور بیگ صاحب یہ یکدم جو ایم کے ایم کو ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کراچی کو اٹھا کے وفاق کے سپرد کر دیں. یہ اس میں کیا سر جی فارمولہ ہے؟ یہ فارمولہ کوئی نہیں جی. حالات دیکھیں، کراچی اتنے لمبے عرصے سے گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، تو وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. اسی طرح باقی صوبوں میں بھی کچھ لوگوں کو پرابلمس بہت زیادہ ہیں، کرپشن بھی ہے اور وہ کام بھی نہیں ہو رہا. تو ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے، کیونکہ ان کا مقابلہ ادھر سے ہے اور پھر کراچی ہی ان کا محور اور مقصد، اور ساری پالیٹکس مینلی کراچی میں، تو وہ سمجھتے ہیں ہمیں ڈیو شیئر نہیں مل رہا.
لیکن ایم کیو ایم نے بھی جو کراچی کے ساتھ کیا پچھلے 30-40 سالوں میں، ہاں تو وہ اس میں وہاں کون سا دودھ کی نہریں تھی. وہاں تباہی پھیر دی. ہاں اور جی. وہ ایسی تباہی تھی کہ وہ کراچی کو صدیوں پیچھے لے گی، ورنہ کراچی ایک ایسا میٹروپولیٹن سٹی تھا، ہم نے تو دیکھا ہے. تو یہ نیا فلسفہ چھیڑ دینا کہ جی کراچی کو وفاق، وچ از ناٹ پاسبل. اتنی دور جا کے یہ خیال رکھیں گے. ہاں لیکن پاسبل نہیں ہے نا. ہاں. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی پاسبلٹیز نہ ہو. ہاں جی. البتہ یہ جو آج کا فیبرک اور جو ایک ڈھانچہ آپ کو نظر آ رہا ہے سرکار بنی ہوئی کا، کچھ لوگوں کی یہاں بھی یہ سوچ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی لائی ہے اور ایک نیا نظام متعارف کرایا جائے. جی. لیکن میرے خیال میں انہوں نے ایک اینٹ نکالی، یہ پوری عمارت گر جائے گی اور پھر یہ بنیں گے نہیں. پھر نہ وہ پچھلا نظام رہے گا نہ اگلا آ سکے گا. بالکل صحیح. تو جو بھی ٹرانزیشن ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی. اچھا بیگ صاحب، یہ جو دور جا رہا ہے، اس دور میں مثلا علی اللہ کھلم کھلا کرپشن ہوئی. مثال کے طور پہ یہ آپ کے پڑوس میں طیب اردوان پل بنا، اس کے وہ جس طرح پانی اس میں گھس گیا، پھر مٹی بیٹھنا شروع ہو گئی، اور پھر یہ رپورٹ بھی آ گئی، ابھی ہائی کورٹ میں بھی کیس چلا گیا کہ یہ درست نہیں بنا گیا، تنگ بنا ہے. پھر اسی طرح سر جی باراکو پل جو ہے وہ ایک جھٹکے میں گر گیا، اور بہت یہاں پہ کچھ ہوا ہے. لیکن سر کھلم کھلا کرپشن کے باوجود ایکشن کوئی پوچھتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جاری رکھیں. ایکچولی مانگڑ صاحب ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے ہائی کنیکٹڈ لوگ جو ہیں کرپشن میں انوالو ہیں، اس لیے وہاں سے کسی سائڈ سے بھی ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. جہاں تک سی ڈی میں 1-2 کانٹریکٹر وہ لاہور سے لے کے آئے ہوئے، بغیر ٹینڈر کے کام ان کو مل جاتا ہے، اور کوالیفیکیشن یہ ہے جی 20 دن میں اس نے پل بنایا، 40 دن میں بنایا، یہ کوئی کوالیفیکیشن تو نہیں ہے. جس نے 40 دن میں بنایا اس کی حالت آپ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے. تو نیچرلی اگر آپ بغیر ٹینڈر کے اور اس طریقے سے کام دیتے ہیں، اور کام پہلے شروع ہوتا ہے ٹینڈر بعد میں آتا ہے، تو نیچرلی اس میں کٹ کیا ہوگا، اور پھر وہی کانٹریکٹرز ہیں، کسی اور کو کام نہیں ملتا. لیکن کیونکہ لوگ اتنے کنیکٹ ہو گئے کہ نہ تو نیب کچھ کر پا رہی ہے نہ ایف آئی اے کچھ کر پا رہی ہے. ہاں جی. اور ایف آئی اے اور نیب جو ہے اونلی 1 کال ہوئے. بالکل صحیح بات ہے. تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگاتا. بالکل صحیح. تو لیکن ہاتھ لگانے میں آ جائیں گے. یہ ہسٹری میں نے دیکھی ہے، بڑے بڑے پاورفل جو ہیں وہ پھر انشاءاللہ جیلوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور ان کا مال، آپ نے فیض کا حال تو دیکھ ہی لیا. ہاں جی. اس سے زیادہ پاورفل تو کوئی نہیں تھا.